ناظرین السلام علیکم، میں محمد اظہار ایشین ٹی وی نیوز میں آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں 19 جنوری کی سپیڈ نیوز۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے 42 کے ارکان اسمبلی کے انحراف معاملے میں تلنگانہ اسمبلی کے اسپیکر گڈم پرساد کمار کو ایک بار پھر نوٹس جاری کیا۔ اس معاملے نے ریاست میں سیاسی و قانونی سطح پر نئی بحث چھیڑ دی ہے، جبکہ آئندہ سماعت کی تاریخ 6 فروری مقرر کی گئی۔ یہ کارروائی تلنگانہ بی جے پی کی جانب سے دائر درخواست پر عمل میں ہے، جس میں الزام عائد کیا گیا کہ عدالت عظمیٰ کے سابقہ احکامات کے باوجود ارکان اسمبلی کی نااہلی سے متعلق فیصلے مقررہ مدت میں نہیں کیے گئے۔ جسٹس سنجے کرول کی قیادت میں بینچ نے اس درخواست پر سماعت کرتے اسپیکر سے جواب طلب کیا۔ درخواست گزار ایل.ٹی. مہیشور ریڈی نے اسپیکر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی بھی استدعا کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عدالت کے حکم پر عمل نہیں ہوا، جس کے تحت 3 ماہ کے اندر انحراف سے متعلق فیصلے کیے جانے تھے۔ تلنگانہ حکومت وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں فروری سے آنگن واڑی مراکز میں بچوں کے لیے ناشتے کی نئی اسکیم شروع کرنے جا رہی ہے۔ اس اسکیم کا مقصد بچوں کی غذائیت بہتر بنانا اور کم غذائیت کے مسئلے پر قابو پانا ہے۔ یہ اقدام ریونت سرکار کی حالیہ فلاحی اسکیموں کا تسلسل ہے، جن میں بچوں کے لیے بال بھروسہ اور بزرگ شہریوں کے لیے پرانامم شامل ہے، جو حکومت کی سماجی بہبود اور عوامی صحت پر توجہ کو ظاہر کرتی ہے۔ نئی اسکیم کے تحت آنگن واڑی آنے والے بچوں کو روزانہ صبح کا ناشتہ ٹفن فراہم کیا جائے گا، جس سے بچوں کی قوت مدافعت میں اضافہ اور غذائی کمی کے مسائل میں کمی آنے کی توقع ہے۔ یہ اسکیم پہلے تجرباتی بنیادوں پر حیدرآباد کے خیرتآباد، سکندرآباد، نامپلی، چارمینار اور گولکنڈہ علاقوں کے منتخب آنگن واڑی مراکز میں نافذ کیا جائے گا۔ کامیابی کی صورت میں اسے پوری ریاست میں نافذ کیا جائے گا۔ حکام کے مطابق اسکیم کے مؤثر نفاذ کے لیے تیاریاں جاری ہیں، جن میں معیار، صفائی اور غذائیت پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے پیر 19 جنوری کو بھارت راشٹر سمیتی کے سربراہ کے چندر شیکھر راؤ، سابق وزیر ٹی ہریش راؤ اور دیگر کو کالیشورم پروجیکٹ پر عدالتی کمیشن کے نتائج کی بنیاد پر ریاستی حکومت کی طرف سے کسی بھی منفی اقدام سے عبوری تحفظ میں 25 فروری تک توسیع کر دی ہے۔ چیف جسٹس اپریش کمار سنگھ اور جسٹس جی اے محی الدین پر مشتمل ایک ڈویژن بینچ نے اس معاملے کی سماعت 25 فروری تک ملتوی کر دی، تاکہ پہلے سے دیے گئے عبوری تحفظ میں توسیع کرتے تحریری گزارشات داخل کر سکے۔ بینچ نے KCR ہریش راؤ، سابق چیف سیکرٹری شیلیندر کمار جوشی اور سینئر IAS افسر سمیتا سبروال کی طرف سے دائر درخواستوں پر سماعت کے دوران یہ احکام جاری کیے۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی پیر 19 جنوری کو WEF کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے ڈاؤس روانہ ہوئے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ ریونت ریڈی، جنہوں نے پیر کی صبح ملگو ضلع کے میڈارم میں قبائلی دیویوں سمکا سرلمہ کے مندروں کی تزئین و آرائش کا افتتاح انجام دینے کے بعد یہاں سے سوئس اسکائی ریسارٹ شہر کے لیے روانہ ہوئے۔ ڈاؤس میں تلنگانہ پویلین میں وہ گوگل، سیلز فورس، یونیلیور، ہنی ویل، لوریل، نووارٹس، ٹاٹا گروپ، ڈی پی ورلڈ، انفوسس اور سسکو جیسی سرکردہ کمپنیوں کے سربراہوں کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں کریں گے۔ صدر تلنگانہ جاگرتی کلواکنڈلا کویتا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ کیا اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے داؤس کے دورے کو محض دکھاوا قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہوائی جہاز میں جانا اور واپس آنا ہی اس سفر کا حاصل رہا، جبکہ 2 برس گزرنے کے باوجود وزیر اعلیٰ یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ تلنگانہ کو حقیقت میں کیا ملا۔ کلواکنڈلا کویتا نے کہا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ داؤس ورلڈ اکنامک فورم سمٹ کے دوران 2024 کے مالی سال میں 40,232 کروڑ روپے اور 2025 میں 1,78,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری ہے، مگر یہ سب محض تشہیر تک محدود رہا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ حال ہی میں حیدرآباد میں کروڑوں روپے کے عوامی سرمایہ سے منعقدہ تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ میں بھی حکومت نے 5,75,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے دعوے بڑے زور شور سے کیے۔ صدر تلنگانہ جاگرتی نے استفسار کیا کہ داؤس سمٹ اور تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ کے دوران جن یادداشت مفاہمت پر دستخط کیے گئے، ان میں سے کتنی صنعتیں حقیقت میں زمین پر اتری، ان کے ذریعے کتنے لوگوں کو روزگار حاصل ہوا۔ حیدرآباد پولیس کمشنریٹ کے تحت بڑے پیمانے پر پولیس انسپکٹرز کے تبادلے عمل میں آئے۔ شہر کے پولیس کمشنر VC سجنار نے پیر کے روز ایک ساتھ 54 پولیس انسپکٹرز کے تبادلوں کے احکامات جاری کیے۔ خاص طور پر سینٹرل کرائم اسٹیشن اور سائبر کرائم شعبے سے بڑی تعداد میں افسران کے تبادلے کیے گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو افسران کافی عرصے سے ایک ہی شعبے میں خدمات انجام دے رہے تھے، انہیں انتظامی ضروریات کے پیش نظر تبدیل کیا گیا۔ 26 سرکل انسپکٹرز کو فوری طور پر CP آفس میں رپورٹ کرنے کی ہدایت دی گئی۔ سائبر جرائم میں اضافے کے پیش نظر پولیس کمشنر شعبے میں نئی اصلاحات نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ ان تبادلوں کے ذریعے کارکردگی کو بہتر بنانا ان کا مقصد ہے۔ احکامات کے مطابق 24 انسپکٹر کو فوری طور پر ریلیو کرتے ہوئے اگلے احکامات تک سٹی پولیس کمشنر کے دفتر میں رپورٹ کرنے کے وعدے احکامات دیے گئے۔ شہر حیدرآباد کے نیرڈمیٹ پولیس اسٹیشن کے تحت دین دیال نگر میں ایک تیز رفتار کار بے قابو ہو کر حادثے کا شکار ہو گئی۔ کار پہلے سڑک کے کنارے کھڑی گاڑی سے ٹکرائی اور پھر الٹ گئی۔ حادثے سے علاقے میں خوفراز پھیل گیا، تاہم خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
आम तौर पर नाजायज़ ताल्लुकात, पुरानी मुखासिमत, भारी लेन देन या फिर ठोस वजह से बरहमी के आलम में कत्ल की वारदातें पेश आती हैं, लेकिन रियासत तेलंगाना के मेदक ज़िले में एक चौंका देने वाला वाक़या पेश आया। संक्रांति त्यौहार के दौरान चिगुंटा मंडल के इलाके अनंत सागर में मोहम्मद सिराज 30 साल नामी शख्स को सिर्फ 22 रुपये के लिए कत्ल कर दिया गया। मोहम्मद सिराज उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखता था और इसी रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले महेश कुमार वर्मा के साथ एक ही कमरे में रहता था। शराब पीते वक्त महेश ने 22 रुपये तलब किए जो मकतूल ने इससे लिए थे। इस मसले पर दोनों के दरमियान तल्ख कलामी हुई और नशे की हालत में महेश ने सिराज का सर दरख्त से ज़ोर से टकराया, फिर पत्थर से सर पर मार कर इसे कत्ल कर दिया। पुलिस की तफ्तीश में महेश ने इस कत्ल का एतराफ़ कर लिया। हैदराबाद की पुराने शहर में कत्ल की वारदात पेश आई। छतरीनाका पुलिस स्टेशन के हदूद में एक वाइन शॉप के सामने इतवार की रात सरेआम सितेश चोले नामी 30 साल शख्स को तेजधार हथियारों से हमला करके बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। ये वारदात शमशीरगंज इलाके में पेश आई, जिससे सनसनी फैल गई। 2 अफराद ने इस पर तेजधार खंजरों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में सतीश जख्मी हो गया। इसे इलाज के लिए पुलिस ने अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टर्स ने इसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने मौके वारदात का मुआयना करके मुकदमा दर्ज कर लिया और मुलजिमीन की तलाश जारी है। कत्ल की वजूहात और मुकम्मल तफसीलात का भी पता नहीं चल सका। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। मकाम वाक़ई के करीब मौजूद किसी शख्स ने हमले का मंजर अपने फ़ोन में कैद किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इब्तदाई तहकीकात में मालूम हुआ कि मकतूल सुनार पेशा था और उसका ताल्लुक रियासत कर्नाटक से बताया गया, जो इस वक्त शमशीरगंज इलाके में मुकीम था। पुलिस ने मकाम वाक़ई के करीब न CCTV कैमरों का फुटेज हासिल कर लिया है। मुलजिमीन की शिनाख्त का काम जारी है। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने उमर खालिद की जमानत से मुतालिक मामले पर एक अहम बयान देते हुए कहा है कि सज़ा सुनाए जाने से पहले जमानत को एक हक़ के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि कानून की बुनियाद ही इस उसूल पर कायम है कि जुर्म साबित होने तक हर शख्स बेगुनाह समझा जाता है। उन्होंने कहा कि अगर किसी मुल्ज़िम के बारे में खदशा न हो कि वह दोबारा जुर्म करेगा, शवाहिद के साथ छेड़छाड़ करेगा या फरार हो जाएगा, तो ऐसे हालत में जमानत दी जानी चाहिए। साबिक चीफ जस्टिस के मुताबिक जमानत का मकसद सज़ा देना नहीं, बल्कि यकीनी बनाना कि मुल्ज़िम अदालती कार्रवाई में हाजिर रहे। चंद्रशेखर आज़ाद MP ने कहा कि उत्तर प्रदेश के ज़िले बरेली के बशारतगंज थाना इलाके के गांव मोहम्मदगंज में एक निजी मकान में नमाज अदा करने पर 12 अफराद को हिरासत में लेना न सिर्फ इंतहाई शर्मनाक और तशवीशनाक है, बल्कि यह आइन पर बराह रास्त हमला है। उन्होंने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से कहा कि अगर कहीं भी कानून व अमन को कोई ख़तरा नहीं था तो एहतियाती कार्रवाई किस बुनियाद पर की गई कि अब निजी घरों में पुरअमन तरीके से इबादत करना भी पुलिस की इजाज़त का मोहताज हो गया है। ये वाक़या ज़ाहिर करता है कि किस तरह मजहबी अक़लियतों के अक़ायद को शक और जबर की नज़र से देखा जा रहा है। हम उत्तर प्रदेश हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हिरासत में लिए गए तमाम अफराद को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। इस कार्रवाई की ज़िम्मेदार अफसरान की जवाबदेही दी गई जाए और मजहब की बुनियाद पर की जाने वाली पुलिस की मनमानी पर फौरी रोक लगाई जाए। वज़ीर आला दफ्तर उत्तर प्रदेश इस मामले का फौरी नोटिस ले। महाराष्ट्र के मालेगांव में मेयर के ओहदे के लिए किसी भी पार्टी के पास अक्सरियत नहीं है। इस्लाम पार्टी द इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र ने मेयर के ओहदे के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिमायत तलब की है और दोनों जमातों के दरमियान बातचीत जारी है। मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के बाद मेयर के ओहदे के लिए 43 अरकान की अक्सरियत दरकार है। कॉरपोरेशन में कुल 84 सीटें हैं। किसी भी एक जमात ने इंतखाबात में अक्सरियत हासिल नहीं की। उत्तर प्रदेश की सियासी हलकों से बड़ी खबर सामने आई है। SP सरबराह अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव ने अपनी अहलिया और BJP लीडर अपर्णा यादव से तलाक लेने का ऐलान किया। ये बात उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके आम की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मैं इस खुदगर्ज औरत को जल्द और जल्द तलाक देने जा रहा हूँ। उसने मेरे ख़ानदानी ताल्लुकात ख़राब कर दिए। वो सिर्फ मशहूर और बाअसर बनना चाहती है। इस वक्त मेरी दिमागी सेहत बहुत ख़राब है। इसे कोई परवाह नहीं की, क्योंकि इसे सिर्फ अपनी फ़िक्र है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैंने ज़िंदगी में ऐसी बुरी औरत कभी नहीं देखी और मैं बदकिस्मत था कि मेरी शादी ऐसी बदअखलाक औरत से हुई। राजस्थान में जारी असतिज़ा की भर्ती के इम्तिहान के दूसरे दिन लेवल 2 का इम्तिहान 2 शिफ्टों में लिया गया, जहां ज़्यादातर मराकज़ पर इम्तिहान बखूबी गुजरा। वहीं कोटा में हिजाब को लेकर एक तनाज़ा खड़ा हो गया। एक मुस्लिम तालिबा वज़ीर आला से अपने साथ हुए गलत बर्ताव और मुतासिबाना रवैये की शिकायत करती दिखाई दे रही है। तफसीलात के मुताबिक बूंदी ज़िले की रहने वाली अलीशा टीचर भर्ती का इम्तिहान देने कोटा आई थी। इसका इम्तिहानी मरकज़ तिलक सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, जो महावीनगर में वाक़ था। तालिबा और उसके अहलखाना का इल्ज़ाम है कि दाखिले का अमल मुकम्मल करने के बावजूद इसे इम्तिहानी हाल से सिर्फ इसलिए रोक दिया गया कि इसने हिजाब पहन रखा था। भारतीय जनता पार्टी के लीडर संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव पर शदीद हमला करते इन्हें मुगल दौर का आखिरी हुक्मरान करार दिया। उन्होंने कहा कि अब वो इक़्तिदार में वापस नहीं आएंगे। संगीत सोम इतवार को 45 साल खातून ममता विश्वकर्मा के अहलखाना से मिलने मुजफ्फरनगर पहुंचे थे।
مغربی بنگال میں صحت کے حکام تقریباً 2 دہائیوں بعد نپاہ وائرس کے مشتبہ کیس کے سامنے آنے کے بعد ہائی الرٹ پر ہیں۔ مغربی بنگال کے محکمہ صحت کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ نپاہ وائرس کے مثبت پائے جانے والے 2 نرسوں میں سے ایک نرس کی صحت میں بہتری آئی ہے جبکہ دوسری کی حالت بدستور انتہائی نازک ہے۔ ان کے خون کے نمونوں کی 2 خصوصی لیبارٹریز میں جانچ کی جا رہی ہے کیونکہ اہلکار اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں کہ آیا ریاست میں 19 سال بعد انتہائی مہلک نپاہ وائرس دوبارہ سامنے آیا ہے۔ گجرات میں احمد آباد کے مرزا پور علاقے میں واقع دریا پور اور جمال پور اسمبلی حلقوں سے ایک سنگین معاملہ سامنے آیا جہاں مسلم اکثریتی علاقوں میں سینکڑوں مسلمانوں کے نام ووٹر لسٹ سے حذف کیے جانے کا الزام لگایا گیا۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ متعلقہ افراد کو زندہ ہونے کے باوجود مردہ قرار دے کر ان کے ووٹ کاٹ دیے گئے۔ مقامی ذرائع کے مطابق متاثرہ افراد نے اسپیشل انٹینسیو ریویژن SIR کے تحت فارم بھرے تھے۔ ابتدائی ووٹر لسٹ میں ان کے نام باقاعدہ درج بھی تھے، تاہم الزام کے بعد میں BJP کی کارکنان نے فارم 7 جمع کر کے ان افراد کو مردہ ظاہر کیا جس کے نتیجے میں الیکشن حکام نے ان کے نام ووٹر لسٹ سے ہٹا دیے۔ اس معاملے پر کانگریس کے مقامی رہنماؤں اور کارکنان نے سخت اعتراض ظاہر کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک منظم سازش ہے جس کا مقصد مسلم ووٹروں کو حق رائے دہی سے محروم کرنا ہے۔ کانگریس نے مطالبہ کیا کہ جھوٹی درخواستیں دینے والوں کے خلاف FIR درج کی جائے اور حذف شدہ ووٹروں کے نام فوری طور پر ووٹر لسٹ میں بحال کیے جائیں۔ فی الحال الیکشن کمیشن انتظامیہ کی جانب سے اس معاملے پر کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا، تاہم سیاسی حلقوں میں اس واقعے نے شدید بحث چھیڑ دی ہے۔ اناؤ عصمت دری متاثرہ کے والد کی حراست میں موت کے معاملے میں دہلی ہائی کورٹ نے اہم فیصلہ سنایا ہے۔ اناؤ کے سابق MLA کلدیپ سینگر جو اس معاملے میں سزا کاٹ رہے ہیں کو بڑا جھٹکا لگا۔ عدالت نے سینگر کو معافی کی درخواست مسترد کر دی۔ کلدیپ سینگر اپنی سزا پر روک لگانے کے لیے دہلی ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی جسے عدالت نے مسترد کر دیا۔ جسٹس رویندر دوجائے نے اس درخواست پر فیصلہ سنایا۔ جانکاری کے لیے بتاتے چلیں کہ کلدیپ سینگر کو حراست میں موت کے مقدمے میں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر مبینہ دست درازی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد ایک 41 سالہ شخص نے بے عزتی محسوس کرتے ہوئے خودکشی کے لیے واقعہ اتوار 18 جنوری کو ریاست کیرالہ کے کوزیکوڈ شہر میں پیش آیا۔ متوفی کی شناخت دیپک کے طور پر ہوئی جو گووند پورم کا رہنے والا تھا، ایک خانگی کمپنی میں سیلز مینیجر کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق 16 جنوری کو ایک خاتون نے سوشل میڈیا پر 18 سیکنڈ کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں دیپک کنور ضلع کے پیانور جانے والی بس کے سفر کے دوران نامناسب رویہ اختیار کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد معاملہ سوشل میڈیا پر موضوع بحث بن گیا اور دیپک شدید ذہنی دباؤ میں آ گیا۔ متوفی کے قریبی دوستوں کا کہنا ہے کہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد دیپک ذہنی طور پر تناؤ میں تھا۔ ان کے مطابق دیپک نے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا تھا اور سوشل میڈیا پر ہونے والی مبینہ جھوٹی تشہیر کے خلاف قانونی کارروائیاں کی تیاری کر رہا تھا۔ پولیس نے معاملے میں مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ اتر پردیش کے گریٹر نوئیڈا میں ایک بڑا حادثہ اس وقت پیش آیا جب سافٹ ویئر انجینئر یوراج مہتا کی کار بے قابو ہو کر نالے میں گر گئی۔ وہ مدد کے لیے گھنٹوں انتظار کرتا رہا لیکن بروقت امداد نہ ملنے کی وجہ سے یوراج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ یوراج کے اہلخانہ اور دیگر نے نوئیڈا ڈیولپمنٹ اتھارٹی پر لاپرواہی کا الزام لگایا ہے۔ اتر پردیش کے فتح پور ضلع میں کسان کے قتل کے حوالے سے چونکا دینے والا انکشاف سامنے آیا۔ پولیس نے بتایا کہ کسان کی بیوی نے اپنی خاتون پریمی کے ساتھ مل کر اس قتل کی منصوبہ بندی کی تھی۔ اس کے لیے انہوں نے 60,000 روپے کی سپاری لی تھی۔ یہ معاملہ ستر تھانہ علاقے کا جہاں 4 دن پہلے کسان سمیر کا قتل کر دیا گیا تھا۔ تفتیش سے معلوم ہوا کہ متوفی کی بیوی رینو دیوی اور مالتی دیوی 1.5 سال سے ہم جنس پرست تعلقات میں تھے۔ مالتی نے 3 شادیاں کی تھی۔ حال ہی میں اپنے والدین کے گھر اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ مالتی اور رینو ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ جیسے ہی متوفی سمیر کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے ان دونوں کو ملنے سے منع کر دیا۔ اس پابندی کو برداشت نہ کرتے ہوئے دونوں خواتین نے سمیر کا گلا گھونٹ کر چاقو سے گلا کاٹ کر قتل کر دیا۔ ہریانہ کے سونی پت میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا۔ 3 نوجوانوں نے ایک 19 سالہ لڑکی کو لفٹ دینے کا وعدہ کر کے اجتماعی زیادتی کی۔ ملزمان اس لڑکی کو کار میں بٹھا کر ایک ویران علاقے میں لے گئے اور اجتماعی عصمت ریزی کے بعد اسے سڑک پر چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ متاثرہ کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ دیگر کی تلاش جاری ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے قومی صدر کے عہدے کے لیے نتن نابین بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ نتن نابین کے حق میں 37 سیٹوں سے نامزدگیاں داخل کی گئیں جبکہ ان کے مقابلے میں کوئی اور نامزدگی موصول نہ ہونے کے باعث ان کا انتخاب متفقہ طور پر طے پایا گیا۔ فی الحال پارٹی کے ورکنگ صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دینے والے نتن نابین کل صبح 11 بجے BJP کے قومی صدر کے عہدے کا حلف لیں گے۔ اس تقریب میں وزیر اعظم نریندر مودی سمیت پارٹی کے سرکردہ رہنما شریک ہوں گے۔ آج صبح دہلی میں واقع BJP کے مرکزی دفتر میں نامزدگیوں کا عمل شروع ہوا جس کے دوران نتن نابین کی نامزدگی کے موقع پر مرکزی وزراء امت شاہ، راجناتھ سنگھ، JP نڈا، نتن گڈکری اور دیگر سینئر قائدین موجود تھے۔
امریکہ نے ہندوستان سمیت 5 ممالک کو غزہ پیس بورڈ میں شمولیت کی دعوت دی ہے، جسے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل حماس جنگ کے خاتمے کے منصوبے کا حصہ قرار دے رہے ہیں۔ یہ بورڈ غزہ کے روزمرہ کے امور کی نگرانی کرے گا اور جنگ بندی کو یقینی بنائے گا۔ اسرائیل نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مجوزہ غزہ بورڈ آف پیس کی تشکیل کو مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا کہ اس معاملے کو امریکہ کے ساتھ باضابطہ طور پر اٹھایا جائے گا۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن کے دفتر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ غزہ بورڈ آف پیس کی تشکیل کے حوالے سے اسرائیلی حکومت سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی، جبکہ یہ اقدام اسرائیلی پالیسی کے خلاف ہے۔ بیان کے مطابق اسرائیلی وزیر خارجہ گیدون ساعر اس معاملے کو اپنے امریکی ہم منصب مارکو روبیو کے ساتھ بات چیت میں اٹھائیں گے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے سامنے لائے گئے نام نہاد بورڈ آف پیس کا مقصد امریکی منصوبے کے تحت محصور فلسطینی علاقے میں جنگ کے بعد کے عبوری انتظامات کے دوران غزہ کے نظم و نسق کی نگرانی بتایا گیا۔ یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ اب دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔